اور کاروبار کر رہا ہے وہ، تو سال کے بعد اسے حساب کرنا پڑتا ہے۔ جس دن اس کے پاس اتنے پیسے آئے تھے، مثلاً 26,000 روپیہ، یہ زکوٰۃ کے لگنے کی شرط ہے، یعنی یہ ایک شرط ہے کہ اتنے پیسے ہوں۔ دوسری شرط ہوتی ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے، حولان حول سے کہا جاتا ہے، حولان حول، 1 سال کا گزرنا، 1 سال کا گزرنا۔ مثال طور پہ کسی آدمی کے پاس آج ہی بیٹھے بیٹھے اس کی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وہ کیا کہتے کیا کھلی اس کی لاٹری کھلی، کہیں سے غیب سے، کہیں سے اللہ پاک نے اس کو بھیج دیا، 50 لاکھ آ گیا، 25 لاکھ آ گیا، 30 لاکھ آ گیا، اور ابھی آیا ہے 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، تو آتے ہی اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی، آتے ہی اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اس کو، صدقہ فطر، اگر اس سے پہلے یہ پیسے آ گئے صدقہ فرض۔ اسی طرح بقرہ عید کے اوپر قربانی کرنا، عید کے دنوں میں اگر پیسے آ گئے اس کے اوپر ضروری ہوگی قربانی، لیکن زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے دوسری شرط ہے حولان حول، سال کا گزرنا۔ اس کے پاس 25 لاکھ آیا، اس نے کاروبار شروع کر لیا، یکم رمضان کو شروع کیا، اب یکم رمضان سے آئندہ رمضان تک دیکھنا پڑے گا کہ پیسے اس کے کمی ہوئی ہے، بڑے ہیں، گئے ہیں، چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، کتنے اس کے پاس پیسے رہ گئے۔ اگر اس کے پاس پیسے کم ہوتے 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 اگر اتنے ہیں، جس کو ہم 26 کیا حساب لگایا تھا، 1,26,000، اتنے کا اگر رہ گئے، قسمت سے بدقسمتی سے پیسے کم ہوتے گئے لیکن اتنے رہ گئے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن کاروبار اگر اچھا چل پڑے تو وہ پیسوں کو بڑھاتے ہیں، پیسے بڑھتے ہی ہیں نا کاروبار میں، تو پیسے تھے پہلے 20 لاکھ یا 15 لاکھ، لیکن سال کے بعد ہو گیا 50 لاکھ، اگلے رمضان کی یکم کو 50 لاکھ ہو گئے، تو اب زکوٰۃ اس کی 50 لاکھ پہ آئے گی، 50 لاکھ پر۔ اب بچوں کو سمجھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، دماغ خراب کرنے والی بات ہے، ویسی بات چونکہ بیچ میں آ گئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب 50 لاکھ پہ زکوٰۃ اس کی پڑنی ہے، 3 لاکھ، 1 لاکھ پہ 2,500 بنتا ہے، 2,500، تو یہ جتنے پیسے بھی بنے کہ اس کی زکوٰۃ اتنے پیسوں پہ آئے گی۔ ہاں اگر سال کے بعد اتنے پیسوں سے بھی کم ہو گئی، وہی 26,000 سے، اس سے اگر نیچے آ گئی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 26,000 تھی، 1,26,000، 1,26,000 سے بڑھتی 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 جناب وہ 10 لاکھ بن گئی، 5 لاکھ بن گئی، یعنی پھر 10 لاکھ بن گئی، پھر 10 لاکھ سے پھر 8,000 پہ آ گئی، پھر 5 پہ آ گئی، 4 پہ آ گئی، پھر بڑھ گئی، بڑھتی بڑھتی سال کے اسی دن کو دیکھنا پڑے گا جس دن اس کے پاس 1,26,000 روپے تھا، اس تاریخ کو کوئی جب تاریخ دوبارہ آئے گی اس تاریخ پہ حساب ہوگا، اور جتنے پیسے اس وقت ہوں، اور شرط کیا ہے کہ 26,000، 1,26,000 سے نیچے نہ ہو، اس سے اوپر جتنے بھی ہیں پورے پیسوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کہ کاروباری لوگوں کو ضرورت ہے، تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، والدین کو ضرورت ہے، یا جو کام تمہارے بھائی ہے، والد ہیں کرتے ہیں، انہیں کو ضرورت ہے۔ بہرحال ان کو مسئلوں کی تحقیق ہونی چاہیے، مسئلہ پوچھا جانا چاہیے، علماء سے پوچھ لیں اور پھر اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ گھر کے اندر اسی طرح چھوڑ دیں، والد صاحب ہیں، والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جن کے پاس پیسے الگ بھی اپنی تجوریوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، الگ بھی، مثلا باپ نے ادا کر دیا لیکن بیٹے کے پاس پیسے الگ 1,26,000 ہے، اس سے اوپر ہے، اتنا ہے، یا کسی اتنے ہیں، اس پہ زکوٰۃ دینی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کو ہر گھر کے فرد کی طرف سے نہیں ہوتی، ایک ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، بس ایک دفعہ زکوٰۃ دینی فرض ہوتی ہے۔
جیسے فطرانہ ہے وہ تو الگ الگ دینا پڑتا ہے، بچے چھوٹے بچے کا بھی جیسے میں نے پہلے سمجھایا تھا، چھوٹے بچے سے 1 دن کا بچہ ہے چاہے 100 سال کا ہے، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ گھر کے ایک ہی فرد کی طرف سے اس کی طرف سے ادا ہوتی ہے جس کے پاس یہ پیسے جمع ہوتے ہیں، وہ چاہے بیوی کے پاس اگر الگ ہے پیسے اس پہ الگ زکوٰۃ واجب، نوجوان بھائی ہے اس پہ الگ زکوٰۃ واجب، باپ نے دے دیے لیکن وہ گناہگار باقی ہے، چاہے اس کی شادی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی، ہمشیرہ ہے چاہے اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، چاہے اس نے اب شادی کے پیسوں شادی کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے، بھائی نے یا بہن نے، میں فلاں چیز خریدوں گی، فلاں چیز بنائیں گے، فلاں زیور بنائیں گے، جو پیسے انہوں نے اکٹھے کر لیے اور ان کی حد 1,26,000 تک پہنچ گئی، اس پہ زکوٰۃ دینا واجب ہو گئی۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے ہیں، کچھ زیور ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یہ تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کے پیسے بنائے جائیں گے، اگر 1,26,000 تک پہنچ گئے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ وہ جیسے ایک ساتھی پوچھ رہا تھا اسی طرح وہی بات کہ پیسے بھی ساتھ ہیں لیکن دیے ہوئے جی کہیں دیے ہوئے ہیں۔ اسد بیٹھا ہے نہیں زوبا نہیں آیا، پیسے ہیں لیکن کسی کو دیے ہوئے ہیں، قرضہ لیا تھا اس نے واپس نہیں کیا، سمجھ آئی؟ 2 لاکھ روپے کسی کو دیا، اس نے مانگا ادھار تھا لیکن دیے ہوئے اس کو پیسے لیے تھے اس نے چند مہینوں کے لیے، اب 5 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، دیے ہی نہیں اس نے، 3 سال ہو گئے واپس نہیں دیے، تو ان سالوں کی زکوٰۃ یہ صاحب مال پہ ہے، جو اس کا مالک ہے۔ یہ کھڑکا کے اچھی طرح والدین کو بتانا چاہیے، ماں نے پیسے کسی کو پکڑا دیے، بھائی نے کسی کو پکڑا دیے، باپ نے دیے ہوئے وہ واپس نہیں کر رہا، وہ واپس نہیں کر رہا، زکوٰۃ تمہیں پڑ رہی، میں نے کسی کو دیے ہوئے اور وہ واپس نہیں کر رہا تو زکوٰۃ میرے ذمہ واجب ہے۔ دیکھو عیاشی وہ کر رہا ہے، تو یہ ہمیں پیسہ جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ یوں فضول اور بے زبانے بندے کو کبھی قرضہ نہ دو، کبھی قرضہ نہ دو، پریشانی تو تمہیں ہوگی، پیسے والے وہ پریشانی ہے نا، اور کچھ بھی نہیں تو سال کے بعد زکوٰۃ ہو گئی، 1 لاکھ میں 2,500، 2 لاکھ میں 5,000، یہ 5,000 ہر سال کم ہوتا جائے گا، یہ اس کا کیا بگڑا، اس کے ساتھ وہ دشمنی پڑے گی زیادہ، اور اس سے وہ زکوٰۃ ختم ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک یہی ہے کہ وہ پیسے اسے کہہ دیا جائے کہ خدا کے لیے جو دے سکتا ہے وہی دے دے یار، میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، مہربانی تیری یار، اور تیری مہربانی میرے پیو بن جاتا خدا کا واسطہ، وہ تمہیں 3 لاکھ کا، تمہیں سے مراد تمہارے ماں باپ کو کہہ رہا ہوں بھائیوں کو کہ اس سے 3 لینا ہے، وہ کہہ رہے میرے کو تو 2.5 ہے، وہ کہہ 2.5 دے دے، چلو تمہارے پاس آئیں گے، وہ کاروبار میں تو لگیں گے نا، پھر وہ آہستہ آہستہ سال 2 سال میں بڑھ جائیں گے، انشاءاللہ بڑھ جائیں گے، پھر زکوٰۃ دینے کا دکھ بھی نہیں ہونا۔ اس کے بعد 10 سال پڑے رہے، دیے نے 10 سال تک ملا ہی نہیں، وہ کہ 10 سالوں کی زکوٰۃ دیکھو کتنی بڑھ جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ صاحب مال پہ ہے جو مالک ہے، یا زکوٰۃ کی جان چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، جا دفعہ ہو، میں تیرے کو لیندہ ہی نہیں، تو دیں گا میں تاں بھی نہیں لیندہ، اللہ واسطے معاف کر، معاف کرنے سے یہ زکوٰۃ ختم ہو گئی، ورنہ جب تک یہ نیت ہے کہ نہیں میں تو تو دے گی لواں مال جو ہے وہ ملتا ہے نہیں ملتا، کم ملے گا کد نہیں ملے گا کوئی پتہ نہیں، وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، ملتا ہی نہیں وہ سامنے، تو اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ پڑتی رہے گی، یہ ایک بات مسئلہ بتانا چاہیے۔ تو اس طرح کر کے کاروبار میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کا سامان جو ہوتا ہے مال سامان، اس سامان پہ پڑتی ہے زکوٰۃ، جو سامان تجارت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تجارت کے لیے جو سامان سازو چیزیں بنتی ہیں، چھاپر بن رہے ہیں، پلاسٹر کے سامان جہاں بن رہا ہے، اور وہ بنتے ہوئے جو جتنی نکاسی اس کی ہو رہی بن رہا ہے، وہ پورے مال کو دیکھنا پڑتا ہے، کریانے والا مال ہے تو کریانے والا مالک جو ہے اس پورے مال کا حساب لگاتا ہے، تقریباً اندازہ یا جیسے بھی ہے پوری ایک چیز، اور جن کو فکر ہوتی ہے زکوٰۃ کی
وہ واقعتاً کئی راتیں ضائع کرتے اس طرح ایک ایک چیز کا حساب لکھتے، چونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وہ اپنے پورے فکر سے وہ اپنی زکاتیں نکالتی ہیں۔ کئیوں کی لاکھوں کے حساب سے زکات نکلتی، کئیوں کی کئی لاکھ زکات بنتی، کئیوں کے ہزاروں کے حساب سے بنتی، لیکن جتنی بھی بنے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، زکات ادا کرنے والوں کے ساتھ تم بھی زکات ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ کے ساتھ جھکو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اللہ کا حکم مانو۔ اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا اس کے لیے سزائیں بھی بڑی لکھی ہوئی قرآن پاک میں، بڑا سخت حکم ہے۔ جیسے نماز فرض ایسے زکوٰۃ فرض، اگر زکوٰۃ پیسوں کے ہوتے ہوئے نہیں ادا کی اور کل کو ویسے ہی وہ کنگال ہو گیا، ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گیا، یہ گناہ اس کے سر پہ باقی رہے گا، گناہ سر پہ باقی۔ اس لیے جب صاحب حیثیت ہے اس وقت ادا کرے تاکہ فرض پورا ہو جائے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جن کے پاس یہ سونا چاندی جمع ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور یہ لفظ یوں اللہ بول رہے ہیں جیسے تمہیں مبارک دیتے ہوں، اللہ ہمیں جیسے مبارک دیتے ہوں۔ فبشرہم، اس کا معنی خوشخبری ہو ان کو، بعذاب علیم، خطرناک عذاب کی، خطرناک عذاب کی۔ جیسے بندہ کسی پہ غصے ہو نا، اس کو ہاتھے نہ چڑھتا ہو اور وہ کہتا ہے اچھا کبھی ہاتھ چڑھے گا نا میں تمہیں پی کے رکھاں گا، پی دیا گا۔ اب وہ کبھی بائی چانس کہیں مل گیا، وہ اب اس کو پکڑا اور رگڑا اور مارا خوب، اور پھر کہتا ہے چس لے ہوں، تو چس لے ہوں، چس لے۔ اب بتاؤ اس کا وہ دشمن بن رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دشمنی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے بھلا؟ لیکن اس کے ساتھ مذاق بھی کر رہا ہے۔ اللہ لفظ فرماتے ہیں فبشرہم، ان کو خطرناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، اللہ اس مال کو خطرناک انداز میں اس کو تپائیں گے، اس کو گرم کریں گے، اور پھر اس کے جبڑوں کو، اس کو پہلوں کو، اس کے پشت کو مختلف انداز سے اس کو گرم کر کے سارا مال جو ہے لال سرخ کر کے اس کے ساتھ اس کو سیکا دیں گے، سیکا یعنی جیسے وہ لوہا تپا کے لگاتے نا ساتھ، یہ لگائیں گے۔ پھر وہ چیخے گا، روئے گا، اور وہ ایسے دن روئے گا جس دن لا یموت فیہا ولا یحیا، جس دن نہ وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، کوئلہ بن جائے گا، خطرناک قسم کا اس کا جسم ہو جائے گا، کوئلے کی طرح سڑ جائے گا، لیکن چیخنے کی آوازیں آتی رہے گی۔ لا یموت فیہا کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر مرے گا نہیں اس جہنم، ولا یحیا، نہ وہ زندہ رہے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک پناہ عطا فرمائے، اللہ اس کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تیرا وہی سونا چاندی ہے، مال ہے جس کو تو چھپا چھپا کے اور اپنے ساتھ چپکا کے بڑے پیار سے رکھتا تھا، اور اللہ کا حکم ادا نہیں کرتا تھا اس میں سے۔ یہ 10ویں پارے کی آیتیں ہیں، اس کا مختصر سا جس طرح مفہوم بھی یاد آئے، یاد رہے، ماں باپ کو سنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے اس سے بیٹھے ہو، لیٹ کیوں ہو گئے؟ چلو ٹھیک ہے، یاد رہے تو سنا دینا۔ یہ بات چونکہ صبح میں تھوڑا سا وہ مسئلے کے بارے میں بات وہ جو صحیح انداز میں وہ حساب سے نہیں بتایا تھا نا، وہ بتایا یہی بات کرو۔